السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ہم نے بہت بات کر لی الیکشنز کی. الیکشنز متنازع بھی ہو گئے، ابھی بھی یہی نہیں پتا کہ کس کو کس پر جو ہے سبقت حاصل ہے. ابھی بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس عاملہ کے ساتھ سارا یہ معاملہ طے کر چکی ہے. ایک بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ تیاریاں یہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ رات میں 12 بجے کے بعد یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ نواز شریف یعنی کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ بنائیں گی. اور وہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں، جو ان کی رولز ہیں، وہ یہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں. گورنر سندھ جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا. سینٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. گورنر بلوچستان کے اوپر بات ہو رہی ہے، مشترکہ طور پر حکومت بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ دعا کیجئے یہ معاملہ چل جائے. یہ معاملہ کیسے چلے گا، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے. یہ کانٹوں بھرا سفر ہے. اس میں دریا بھی آئیں گے اور ہمالیہ نما پہاڑ بھی آئیں گے. اگر ہمت جواں ہے اور اگر کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہمالیہ نما پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ذمہ داری کو کما کو اس کی ادائیگی کریں انشاءاللہ. یہ اعزاز سب کے نام کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب یہ آئی تھنک از پٹنگ سم رومرز ایٹ ریسٹ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے، کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے، جو ہمارے اس وقت نمبرز ہیں، ہم اس کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا حق ہے ہمیں ملے گا اور ہم ہی حکومت بنائیں گے انشاءاللہ. زرداری صاحب کیسے پیچھے رہ جائیں ہم. ایک زرداری سے پر بھاری صدر بنیں گے آصف علی زرداری، آئینی عہدے ان کے پاس ہوں گے. پرائم منسٹر تبدیل ہوتے رہے ہیں زرداری صاحب کے انڈر، لیکن زرداری صاحب نے اپنی اور اپنی حکومت کو جو ہے دیکھا ہے 5 ایئرز پورے کرتے ہوئے. زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. میرے ساتھی حضرات، میرا پرنس چارمنگ اینڈ مائی بردر شہباز شریف صاحب اینڈ مائی فرینڈس پی ایم ایل این کے اور صافی حضرات، میرے دوست ڈار صاحب، ہمارے ایکس اسپیکر صاحب، ہم ان سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. ہم ملے بھی اسی کانسیپٹ پہ ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو مشکلوں سے نکال کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کامیاب کریں. تو آپ دعا کریں. پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سن رہے ہیں وہ بھی دعا کریں، بہنیں دعا کریں، میری مائیں دعا کریں، میری بیٹیاں دعائیں کریں کہ ہم سب کامیاب ہو سکیں. دعاؤں کی بہت اشد ضرورت ہے، اور شاید یہ دعا بھی کوئی مانگ رہے ہوں گے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا ہی لے، کیونکہ یہ ہمارے بس کی روک تو لگ نہیں رہا. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے پی ڈی ایم 2.0 سامنے آ گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انٹرنیٹ بندش کیس ہے، جبران ناصر صاحب اس کے پٹیشنر ہیں، اس میں انہوں نے جو کامنٹس دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ الیکشن کرانے کی زحمت ہی کیوں کرتے ہیں. آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لیا کریں کہ کس نے گورنر بننا ہے، کس نے پریزیڈنٹ بننا ہے، کس نے سی ایم بننا ہے، کیونکہ یہ معاملات بلا وجہ میں عوام کے پاس اب یہ تکلف ہی کیوں کرتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں جو کہ آج کے بندر بانٹ یا کل رات کی بندر بانٹ کے بعد سامنے آ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ از ویٹنگ ان دا ونگس کہ ان کے بھی تمام مطالبات پورے ہو جائیں گے. لیکن ایکچوئل میں کیا گراؤنڈ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنس کے لیے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب. شعیب شاہین صاحب، یہ بات تو اب ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے 3 NA 47 48 49 کی جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، اس پہ اسٹے ہے. اب الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب فارم 45 آپ کے پاس بھی ہیں، کل ہماری مہربانوں سے بات ہو رہی تھی ان کے پاس بھی ہیں، لیکن فارم 47 49 دوسروں کے پاس ہیں. تو یہ معاملہ آگے چلتا ہوا آپ کو کیسے دکھائی دیتا ہے؟ اور اسد کیسر صاحب نے اس بات کو بھی ڈینائی کیا کہ ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ حکومت بنا پائیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن دہاڑے سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، نیشنل لوکل میڈیا کے سامنے، نیشنل میڈیا کے سامنے، سب کے سامنے ڈاکہ زنی ہوئی ہے. دیکھیں فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جو ہم اٹھا کر کے پھر رہے ہیں، یہ ریزلٹ ہے. اس کو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے سیکشن 90 آف دی الیکشن ایکٹ، وہ اس کو ریزلٹ کہتا ہے. ریزلٹ وہ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز پولنگ ایجنٹس کے حوالے کرتا ہے، یہ ریزلٹ ہے. فارم 47 اس کو کمپائل کر کے صرف اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جہاں صرف ایک بندے کے دستخط ہوتے ہیں. ویئر ایز جو فارم 45 ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے جس کے اوپر مثلا میرے حلقے کے اگر 387 پولنگ اسٹیشن ہے نا، 3000 مختلف پولنگ ایجنٹس، مختلف پریزائڈنگ آفیسر اینڈ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط ہیں. اس کو قانون کہتا ہے یہ ریزلٹ ہے. اب ایک شخص کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ اس سارے ریزلٹس کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ جناب یہ فائنل یہ اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی. جو 3000 دستخطوں کے ساتھ اوریجنل ڈاکیومنٹ کو اٹھا کر کے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور ایک کرپٹ آدمی اٹھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ان کو، میں نے یہ دستخط کر دیے، اور اس کے دستخط کی حیثیت کیا ہے قانون کی نظر میں؟ کنسالیڈیشن ہوتی ہے آف دی آل جو ریزلٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کے جمع تفریق کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن یہاں سب کے آنکھوں کے ساتھ پورا میڈیا دکھا رہا ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے اوریجنل فارم موجود ہے. مثلا میں اپنے حلقے کی بات کروں فارم 47 کے 45 کے حوالے سے، یہاں صرف ایک نہیں تھا، میں اور مسلم لیگ نون کے نمائندے تھے. یہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھا، وہ وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہاں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہاں TRP کا کینڈیڈیٹ تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ وہی کہہ رہا ہے. یہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہے. اگر آپ نے سارا پروسیس سارا کچھ ہونے کے بعد اٹھا کر کے اپنی منمانی کرنا ہے، میں 1,05,000 ووٹ لیے، مد مقابل لے رہا ہے 51,000، 53,000 ووٹوں کی لیڈ ہے. اگر آپ اٹھا کر کے وہ ردی کے ٹوکری میں پھینکنا ہے تو بالکل چیف جسٹس نے ٹھیک کہا ہے. پھر آپ یہ کیوں تکلف کرتے ہیں الیکشن کرنے کا؟ کھربوں روپے آپ نے ضائع کیے ہیں الیکشن کے اوپر، کینڈیڈیٹس کے الگ ضائع کرائے ہیں، اور جو ڈرامہ رچا ہے اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، جو ملک کی تباہی پھیلے گی، جو IMF آگے آئے گی آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گی، انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ آپ بنانے جا رہے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ کہہ رہی ہے آپ کو کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا. اور 2 بندے کہیں نظر آئے تو خواتین نے کل کیا کہا؟ چور چور اور ڈاکوں کے نعرے لگا دیے. آپ مینڈیٹ چرا کے پبلک کی آنکھوں کے سامنے دھول جھونک کے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جناب. دیکھیں ڈاکہ زنی کیا ہوتی ہے؟ ایک انڈیویجول کو کوئی ڈاکہ مارے اور جا کر کے وہ جنگلوں میں پھرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں کہ یار کوئی دیکھ نہ لے. یہاں پبلک کے مینڈیٹ پہ، کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ میرا آپ کا حق نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ کس کو ہم نے منتخب نمائندہ اپنے میں سے کس کو منتخب کرنا ہے. وہ جس کو منتخب کر لیں گے وہ ان کا نمائندہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے معینہ مدت تک جب تک یہ اسمبلی نے جب سیشن میں جانا ہے سر شعیب شاہین صاحب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ یہ تو باتیں تو کر رہے ہیں نا، آپ نے ظاہر ہے ٹرائیبیونلز میں بھی گئے ہیں، آپ الیکشن کمیشن بھی گئے ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، آپ تمام جگہ تمام فورمز پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن سن کون رہا ہے اور ہوگا کیا؟ اور اگر آپ کی سیٹیں ہیں کوئی 90 سے اوپر اب تک، تو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کو وہ جو 169 کا میجک نمبر ہے وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو 180 کے قریب سیٹیں ہیں نا. اب ان سیٹوں میں سے ہمیں انصاف کب ملتا ہے یہ ڈیپینڈس. آج میرے کیسز میں آرگومنٹس ہو گئے ہیں ہمارے 3 اسلام آباد کی سیٹوں میں. ہمیں امید ہے کہ فیصلہ جلدی آ جائے گا، اور اگر وہ فیصلے اس طرح جلدی آ جاتے ہیں، یہ حالانکہ ایک دن کا کام ہے. فارم 45 سامنے رکھیں جو اوریجنل ہے، اس کی روشنی میں آپ 47 بنائیں، اس کی روشنی میں رزلٹ بنا لیں اگر نیت ہو. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے، ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ سیشن جج کو آپ پاور دے دیں کہ وہ اس کی انکوائری کر لیں، وہ رپورٹ آپ کے پاس آ جائے، اس کی روشنی میں رزلٹ فائنلائز کر دیں. لیکن نا انکوائری صرف ایک فارم کی کرنی ہے، فارم 45، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اوریجنل ہے اور وہ سب کے پاس ہے، کوئی ایک بندے کے پاس ہے نہیں ہے. میرے مدد مقابل سے پچھلے 10 دن سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ اپنے فارم 45 لے آؤ. آج عدالت نے پوچھا ہے تمہارے پاس کدھر ہے؟ نہیں ہے بھائی، وہی ہے نا جو مجھے دیے ہیں، جو کسی اور کو دیے ہیں، اور کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیت ہے تو ایک دن کا کام ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر یہ گھمائیں گے اور پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ان کو کیا یہ ملک کو سنبھال لیں گے؟ کیا سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا؟ کیا IMF کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا بے روزگاری کو کمی لے آئیں گے؟ انہوں نے تباہ و برباد کر دینا ہے. بندر بانٹ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے
کیا ملک کو قوم کے لیے انہوں نے بیٹھے ہیں اکٹھے سر جوڑ کے جناب بیٹھے آئے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو انتہائی ناپسندیدہ ترین شخصیات ہیں پاکستان کی, وہ آ کر بیٹھے ہیں جن کو ریجیکٹ کر دیا ہے قوم نے اور عوام نے, اور آ کر بیٹھے ہیں ہاں جی آ جاؤ, ہاں جی ہم کیا کریں, گورنر کون ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا, پریزیڈنٹ کون ہوگا, اسپیکر کون ہوگا, یہ ہے بندر بات. تو کیا ملک کو قوم کے لیے بھی کبھی کسی دن اکٹھے یہ بیٹھے ہیں؟ کسی دن کہا ہے کہ ہم اس بھنور سے کیسے نکالیں جس کو یہ خود ڈال کر گئے ہیں پی ڈی ایم 1 کی صورت میں؟ اور پی ڈی ایم 1 نے جو تباہی مچائی ہے, پی ڈی ایم 2 تو سر یہ پر مان دیجیے گا, مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو آپ نے اشتراک کیا ہے, ایک منٹ سر مجھے یہ سمجھائیے گا مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ لوگوں نے جو پارٹی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے, یا کہہ دیجئے کہ ان کے انڈر آپ چلے گئے ہیں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور اسپیشلی وہ ریزرو سیٹس والا معاملہ, پنجاب اسمبلی والا معاملہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سی ایم بننے والی ہیں انہوں نے آج ظاہر ہے کہ پلان بھی دے دیا ہے, فیوچر پلان, کہ وہ ایز سی ایم کیا کیا کریں گی. تو آپ تو اپنا نمائندہ بھی نہیں کھڑا کر پا رہے, آپ کے پاس نمبرز ہو رہے ہیں اس وقت پورے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو ایک لیگل کور چاہیے تھا, وہ ہم نے دیا ہے. اور ویسے بھی سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب اور ایم ڈبلیو ایم کے علامہ ناصر صاحب تو شروع سے ہی ہمارے اتحادی ہیں, انہوں نے ہمیں الیکشن میں بھی سپورٹ کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہم نے تو صرف لیگل کور دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم انٹر پارٹی الیکشن میں بھی جلدی جا رہے ہیں اگلے ہفتے 10 دن میں, اور ہمارا جو ہی وہ سمبل الاٹ ہو جائے گا تو ہم تو اپنی پارلیمانی پارٹی بنائیں گے, اس میں کوئی دوسری فہم رائے نہیں, اور انشاءاللہ ہمیں ریزرو سیٹیں بھی ملیں گی. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دیکھیں, ایک تو کرپٹ ٹولہ جو یہاں سے ملک کو پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر چلا گیا ہے, اب ان کی کرپٹ اور نالائق اولاد ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جو الیکشنوں میں ہار چکے ہیں. یعنی ہار کے ایک فراڈ کے ذریعے وہ سیٹیں لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار میں آ جائیں گے. تو اب اس لیے تو عمران خان کہتا ہے نہیں, آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ آپ جیسے شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج کہا, شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج کہا, شیر افضل صاحب مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مریم تو اپنی سیٹ نہیں جیتیں. کیا اس بارے میں کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ اس حوالے سے کوئی فارم 45 آپ کے پاس ہے کہ آپ پروو کر سکیں کہ مریم نئی سیٹ جیتی ہے؟ صحیح جی بالکل ہمارے پاس پوری طرح ثبوت, دیکھیں بالکل پوری طرح ثبوت ہے. میں 10 دن سے 11 دن سے اپنے والی سیٹیں لے کے بیٹھا ہوں, سارا ثبوت. کوئی دیکھے نا, ہم نے آرڈر سسپینڈ ضرور کرایا ہے نوٹیفیکیشن, لیکن کوئی دیکھے ہمیں ریلیف دے. کیا یہ ملک میں نظام انصاف ہے کہ ایک شخص ساری دنیا کے سامنے جیت کے بیٹھا ہوا ہے, جب ایک نہیں ہمارے درجنوں کی تعداد میں ہمارے ایم ایل ایز, اور وہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کٹ پتلی جو ہے حقیقی ہم نمائندے. لیکن یہ بات شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ ان کے اپنے نمائندے, ہاں ٹھیک ہے اپنے سر مجھے یہ صرف سمجھا دیجیے گا کہ یہ وقت شعیب شاہین صاحب یہ بات آپ کی کلیئر ہوگی. آپ فارم 45 اور یہ بات آج شیر افضل مروت صاحب نے بھی کی ہے کہ فارم 45 ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو اگر آپ نے, ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہیں جھوٹ لکھا ہے اس میں اور ایک وکیل اس کو پریزنٹ کرا ہے تو اس کی 3 سال قید بامشقت بھی ہے. سو یو آر شیور آف یور فارم 45. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب, پی ایم ایل این سے تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رانا صاحب میں آپ سے اگر ایک بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ جاننا چاہوں کہ میاں صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ میاں صاحب آئیں گے تو اس ملک کو بہتری ہو جائے گی, بڑے میاں صاحب, اور پھر وہ آئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ پوری جو آپ کی اجلاس ہوا اس میں آپ کے جو تمام ممبرز ہیں انہوں نے نواز شریف کو ہی کینڈیڈیٹ چوز کیا ایز پرائم منسٹر, اور پھر اچانک سے جو الیکشن ریزلٹس کے بعد ہی چوز شہباز شریف. تو یہ کوئی پارٹی ڈیسیشن تھا یا اپنا ان کا انفرادی ڈیسیشن تھا؟ دیکھیں اس کے اندر ایک مین وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں سمپل میجورٹی ملے گی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنائے گی. اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت نہیں بنا رہی, پی ایم ایل این کولیشن کا ایک حصہ ہے اور اس کولیشن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے بہتر سمجھا کہ شہباز صاحب جنہوں نے پی ڈی ایم بھی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے وہ ایک موضوع کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے. کیونکہ ادھر دیکھیں جب ایک کولیشن حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتے, آپ اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. جس طرح اگر ہمارا منشور ہے ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم سے اپروول نہیں ملتا. ہم تو بجٹ نہیں پاس کرا سکتے جب تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے
اس کو वोट ना करें. हम उस बजट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब तक पीपल्स पार्टी और MQM जो है उस पे एग्री ना करें, जो हमारे मेजर कोलिशन पार्टनर्स हैं. तो इस चेंजिंग सूरत हाल के जो रिजल्ट आया, जो मैंडेट हमें अवाम ने जिस तरह का दिया, उसके अंदर फिर ये चेंजेस की. तो क्या वाकई गल हो गई सी फिर कुछ ये अंडरहैंड टैक्टिक से कुछ तब्दीली आई है या वाकई कोई गल नहीं हुई सी? नहीं, गल तो कोई भी नहीं हुई थी ना. गल अगर हो जाती तो ये हमें 4-5 दिन जो मुशावरत के करने पड़े आपस में, इसकी जरूरत नहीं थी. अगर गल हो जाती तो मेरे ख्याल से हम लोगों की ये सियासत ही नहीं थी कि हम कोई किसी के बलबूते पे कर रहे थे. बहरहाल जो भी मैंडेट मिला हमने उसको कबूल किया, और इस सिचुएशन में हम समझते हैं कि यही कॉम्बिनेशन बन सकता था जो हमने अभी बनाया, और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट आल्सो टेक मैं ताज हैदर साहब को वेलकम करूंगी. ताज हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है. ताज हैदर साहब, आपने जाहिर है बहुत सारे दौर देखे हैं, आपने कोalition गवर्नमेंट्स को चलते देखा है, अक्सरियत को आपने देखा है कि कैसे वो अकलियत में तब्दील हो जाते हैं. तो ये तमाम तर चीजों के बावजूद आप कैसे देखें सिचुएशन को? क्या आप लोग इस बहरान में जो एक मुआशी बहरान है उससे निकाल पाएंगे इस मुल्क को? इसमें ऐसा क्या मसला है? हमने तो अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम पहले दिया था, और हमारे मैनिफेस्टो में वो तमाम तरीक़ाकार मौजूद है कि जो भी चीजें करनी और उसको किया जा सकता है. एक सूबे में अगर किया जा सकता है तो बाकी मुल्क में भी किया जा सकता है. ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो IMF के पास जाना, उसका जिस तरह ये राना साहब भी कह रहे थे कि अगर हमें जरा अमेंडमेंट भी करनी है किसी चीज में तो हम पीपल्स पार्टी और MQM से मशावरत या उनकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते, सो दैट पुट्स PMLN इन क्वाइट अ टफ स्पॉट. और इस वक्त आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है वो यही है कि आप आईनी ओहदे तो ले रहे हैं, और अब आपने ये कहा कि फिलहाल हम काबीना में शामिल नहीं होंगे. फिलहाल जो लफ्ज है उसका मतलब है कि कभी किसी पॉइंट पे होंगे. देखिए, हमारा जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें IMF या कर्जे या ये तमाम चीजें तो नहीं है. वो जो मौजूद वसाइल हैं उनको रीअलाइन करने की बात है कि कहाँ कहाँ क्या प्रायोरिटीज होंगी. और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं तो उन्होंने जो ऐलानात किए हैं तो वो बहुत ही पीपल सेंट्रिक है और बहुत मिलते जुलते उन चीजों से है कि जो इनमें किए जा रहे हैं. और हमें एक दूसरे के कामयाब तजुर्बे से सीखना चाहिए. और मेरे ख्याल से जो चीफ मिनिस्टर साहब आए उन्होंने एक अच्छा डायरेक्शन दिया है, और मैं समझता हूँ कि उनकी कामयाबी के लिए मैं दुआ दूँ. और उसमें कोई IMF नहीं है, कुछ नहीं है, और सीधी बात कर रही है कि अस्पतालों में क्या होगा और स्कूलों को किस तरीके से चलाया जाएगा और ट्रांसपोर्ट का मसला कैसे हल किया जाएगा. मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सोच है कि कर्जों का आदमी ना सोचे और जो भी हमारे मौजूद वसाइल हैं उनको सही तरीके से खर्च करने का सोचे. अच्छा, ये सब बताइएगा ताज हैदर साहब कि ये जो गवर्नर पंजाब आपका होगा, गवर्नर सिंध उनकी मर्जी का होगा, नून लीग का, तो जाहिर है कि उसमें MQM कह रही है कि ये जो है जो गवर्नर ऑलरेडी है वही कंटिन्यू करें, तो इससे आपको कोई एतराज नहीं? ये तो गवर्नर जो है वो उसको इख्तियारात तो कुछ होते नहीं, लेकिन वो एक डायरेक्शन जरूर दे सकता है कि किस तरीके से, और चीफ मिनिस्टर का बहुत हाथ बटा सकता है वो, खासतौर से डेवलपमेंट के सिलसिले में. और जो मार्जिनलाइज्ड इलाके हैं, महरूम इलाके जहाँ पे हैं, दूर उफ्तादा इलाके हैं, तो उनकी तरक्की के लिए बहुत कुछ गवर्नर काम कर सकता है कि वो जो सूबाई हुकूमत है उसकी तवज्जो दिलाए कि भाई यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, इस इलाके में सड़क की जरूरत है, यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम है. तो गवर्नर बहुत कुछ काम कर सकता है एक मुस्बत सोच रख के. इख्तियारात ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काफी अच्छा. और जो डिविजन्स हैं, इख्तिलाफात हैं,
مختلف گروپوں میں، مختلف پارٹیوں میں، ان کو رفع کرنے میں بہت مدد کر سکتا ہے، کیونکہ گورنر کی بات ہر ایک سنتا ہے اور مفید مشورے وہ ان کو دے سکتا ہے، اور ایک جو کانفلکٹ کی وجہ سے جو پرابلمس پیدا ہوتی ہیں ان کو ریزالو کرنے میں گورنر بہت اہم کام کر سکتا ہے۔ تو گیون دیٹ کہ گورنر کی آپ نے جو ذمہ داری مجھے سمجھائی اور بہت اچھے سے سمجھائی، تو یہ بتائیے گا کہ پھر کیا کمبینیشن بنتا ہے، کیونکہ 3 نام آلریڈی سرکولیٹ کر رہے ہیں آپ کی طرف سے، قمر زمان قاہرہ صاحب، افضل چند صاحب اور محمود صاحب، یہ تینوں میں سے کون موزوں رہے گا مریم صاحبہ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا گورنر بہت کچھ کر سکتا ہے، تو مریم صاحبہ کے ساتھ کون فٹ بیٹھتا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں ان 3 ناموں کا تو مجھے پتا نہیں، میں نے بس ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ کیا سلسلہ ہے، لیکن بات یہ نہیں ہوتی کہ اٹس ناٹ دا پرسن، اٹس دا پالیسی، کہ آپ کس پالیسی پہ چل رہے ہیں اور آپ کو کیا ایک ڈائریکشن دیا گیا ہے۔ تو پارٹی کی ڈائریکشن رہے گی گورنرز کے پاس کہ جناب آپ، جیسے میں نے ابھی کچھ ذکر کیا آپ سے کہ جو بھی مسائل ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، جو ایسے مارجنلائزڈ سیکشن آف سوسائٹی، گورنر ان پہ توجہ دے تو بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں واقعی بہت اس وقت مطمئن ہوں جو چیف منسٹر ڈیزگنیٹ صاحبہ نے جس قسم کے اعلانات کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے وسائل کا رونا نہیں رویا یا قرضے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ ری الائن کیا ہے جو ہماری ریسورسز، جو پرائیویٹ سیکٹر کی ریسورسز ہوں یا پبلک سیکٹر کی ریسورسز ہوں، ان کو کمبائن کر کے جس طریقے سے وہ اسکیم چلانا چاہ رہے ہیں، کہ وہ طریقہ ہے کہ جو سندھ میں بہت کامیاب رہا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی سے سیکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا تاج حیدر صاحب، کیونکہ معاملات ابھی اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اگر تو اپوزیشن میں بیٹھتی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف اے، کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں بھی وہ حکومت بنانے کے لیے گئے نون لیگ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، جس پہ غفور حیدری صاحب کا ایک پوائنٹ آیا کہ ہمیں آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ تو ممکنات میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جے یو ایف اے اور پی ٹی آئی اپوزیشن بینچز بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ وہ پی ڈی ایم 2.0 کے لیے وہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں رہی جو راجہ ریاض کی صورت میں نظر آتی تھی، تو آپ کو لگتا ہے اس سے معاملات بہتر ہوں گے یا بدتر ہوں گے؟ کیونکہ اگر آپ کی اپوزیشن جو ہے لیڈر وہ ذرا کچھ تگڑا ہو تو۔ میں جے یو آئی کو یہ جواب نہیں دیتا، مطلب میں سے مطلب میری پارٹی جو ہے، ہم دروازے کھلے رکھتے ہیں، جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو شریک کرتے ہیں، جو آگے جن چیزوں کو جانا ہے ان میں اپروچ آپ کی انکلوسیو ہونی چاہیے، کہ جو بھی آ رہا ہے اس سے کہ آؤ بھائی بیٹھو اور ہمارے ساتھ مل کے کام کرو۔ یہ جو ہے نا لوگوں کو شامل کرنا، پارٹنرشپس جو ہے یہ اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ خبر میں نے دیکھی ہے ٹیلی ویژن پہ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو میرے خیال سے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی گھر پہ چل کے آ رہا ہے تو آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور ایک جو گڈ ول ہے اس کو پھیلانا ہے۔ بازا بازا ہرا کے ہستی بازا، کہ آؤ واپس آؤ، تم جو بھی ہو آؤ، جو مولانا روم کے یہ شعر ہیں۔ اگر ٹیبلز تو ہاں جی، اگر ٹیبلز ٹرن ہو گئی، راج حیدر صاحب ذرا فرمائیے گا، اگر ٹھیک ہے، اچھا میں جو بتائیں اگر یہ ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں، اگر یہ میجورٹی سیٹس ان کو مل جاتی ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے اور واؤچ کر رہی ہے کہ ان کے پاس 177 پلس سیٹیں ہیں اور ان کے پاس ہی نمبر ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی؟ نہیں، اپوزیشن وغیرہ میں تو ہم ہمیشہ ہوتے ہیں، جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ اشرافیہ کے مفادات جس وقت ہرٹ ہوتے ہیں تو اشرافیہ اور ریاست ایک ہے، مطلب دو چیزیں ہیں۔ ریاست بری طرح ناکام ہوئی ہے لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس لیے کہ اشرافیہ اور ریاست کے انٹرسٹ ایک ہیں۔ تو
اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہم جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا قصور یہی ہوتا ہے، ہم میں بہت خامیاں ہیں، اینڈ آئی ایم اویئر آف دا شارٹ کمنگس، میں تو بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ کہ جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ عوام کی طرف ہے کہ عوام کے مفاد میں کام کیا جائے، اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے سب ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی بچا کچا ہم کرتے ہیں وہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عوام اس سے مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ڈائریکشن ہے یہ اشرافیہ کو برا لگتا ہے. اب بلاول صاحب کا جو کر رہے تھے کیمپین، اس میں تو یہی بات کر رہے تھے کہ ہم یہ 17 منسٹریاں ختم کریں گے جو کہ آئین کے خلاف بنی ہوئی ہیں، یا یہ جو سبسڈیز جا رہی ہیں 1500 کروڑ کی اشرافیہ کی جیب میں، ان کو ہم اپنے سوشل پروگرامس میں استعمال کریں گے. تو کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو اسی لیے ریاست اور اشرافیہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہمیں ہمیشہ روکنا چاہتا ہے، لیکن کب تک روکے گا؟ ان کے پاس سولوشن نہیں ہے. جی کب تک روکے گا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم گوئنگ ٹو اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سر. رانا احسان افضل صاحب، آئی ایم کمنگ ٹو یو سر. ذرا دیکھا کیونکہ 35 بلین ہم نے قرض ادا کرنا ہے، ایک تو یہ معاملہ بڑا غور طلب ہے. اس کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کے پاس فوری جانا ہے، اس بات کا اندیا بار بار شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں. ایک اپوزیشن جو آپ کے پاس پہلے تھی، جو راجہ ریاض صاحب تھے، کیونکہ وہ پارٹی کا ٹکٹ چاہتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، لیکن اگر اب پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر لے کر آتی ہے تو معاملات اتنے سہل نہیں ہوں گے، اتنے آسان نہیں ہوں گے. آپ اس کو کچھ فورسی کر رہے ہیں اس میں؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اگر اپوزیشن سٹرانگ ہوگی تو یہ سسٹم کی مضبوطی ہے. ایک اچھا چیک اینڈ بیلنس اگر حکومت پہ ہوگا تو حکومت بھی جو ہے وہ انشور کرے گی کہ وہ غلطی نہ کرے. تو یہ تو اس کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کیا کہ بہت سارے اربوں ڈالر واپس کرنے اور ہر سال کرنے اس ملک میں، تو اس کا رستہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے رینیول یا آئی ایم ایف کے نئے معاہدے میں ہے، جس کا ذکر شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں کہ ہم بلا تاخیر آئی ایم ایف کے معاہدے میں جائیں گے. یہ جو معاہدہ ہے اس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہیں گے، جو کہ 3 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ہوتا ہے. تو جن چیزوں کا ابھی ذکر یہ موصوف کر رہے تھے جو ابھی آپ کے ساتھ تھے، وہی چیزیں کریں گے تو یہ معاہدہ جو ہے آگے بڑھے گا. اور اس معاہدے کی there are those who make plans, there are those who implement plans, and then there are those who foil the plans. تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کون پلان بناتا ہے، کون اس کو مرتب کرتا ہے، کون اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، اور کون اسے سپوائل کرتا ہے. سپوائل کا کردار کس نے ادا کرنا ہے اس بار؟ کیا اپوزیشن میں بیٹھی پی ٹی آئی نے، یا پھر کوئی اور ایسے وجوہات سامنے آئیں گی جس کی بنیاد پہ ہمیں اور انسسٹینیبلٹی نظر آئے گی معاملات میں؟ لیکن دعا کریں، جیسے کہ کل زرداری صاحب نے کہا، سب دعا کریں مل کے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت چل جائے، کیونکہ یہ حکومت چلے گی تو شاید ہماری معیشت کی گاڑی بھی چلے گی. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو ٹمارو.